نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش اور آباد رہیں اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ ہمیشہ خوش رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹاگور ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کروں گا۔ اف یو الاؤ می، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، میرے ساتھ رہیں، تو اللہ کی دین کی عظمت کو بیان کرتے چلیں گے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے چلیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق کو بیان کرتے چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو بیان کرتے ہوئے چلیں گے، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی بھی لے کر آئیں گے اور سب کو بھی یہ دعوت پہنچائیں گے۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور میری اس کمزور عمر میں آپ لوگوں کی ہیلپ کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہیلپ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو فل واچ کریں اور اس سے مطلبی باتیں لے کر اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو کیپچر کر کے دوسروں تک پہنچائیں، زبانی ہوں، خط کے ذریعے سے ہوں، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوں، بائی کالز ہوں، یا ویڈیو کو شیئر کرنے کے سورس سے ہوں، بس خیر پھیلاتے جائیں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ یہ پورا دین میری زندگی میں آئے اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آئے، اور یہی منشا اور یہی سوچ آپ لوگوں کی بھی ہونی چاہیے کہ موت سے قبل اپنی زندگی کا ٹرینڈ چینج کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم لوگ وہ کام کرنے لگیں جو کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا والے ہیں، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کبھی بھی ہم لوگ پریشان نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہمیں دکھ نہیں ہوگا، کبھی بھی ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی ذلت اور ہماری بے عزتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کی رسوائی نہیں ملے گی، بلکہ عزتیں ملیں گی۔ ہر جگہ آپ لوگوں کی چرچے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو ہے بہت زیادہ ریسپیکٹفل بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کامیابی اور خوشیوں کے دروازے کھولے گا۔ وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منشا کے مطابق زندگی گزاریں اور خود بھی آسان لائف پہ آئیں اور دوسروں کو بھی آسانیاں ان کے ڈور اسٹیپ تک پہنچائیں، تو یہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں بہت ہی زیادہ خوشیاں ملنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اکیلا بندہ کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں سوائے آپ لوگوں کی مدد کے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا، اور پھر آپ لوگوں کی خیر خواہی، اپنی خیر خواہی، آپ لوگوں کی خیر خواہی۔ مقصد اللہ کا دین جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور موت سے قبل ہم لوگ آخر کی تیاری کرنے والے بن جائیں اور اس مقصد پہ آ جائیں جس مقصد کے اللہ کریم نے ہمیں چنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب بہت پیارے لوگ ہو، بہت ہی محبت کرنے والے ہو۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ بیسک چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہیں کہ ہم روٹین لائف میں 24 آورز میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور زندگی جب بھی ڈیولپ ہوگی جب ہماری سوچ ڈیولپ ہوگی، جب ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا، جب ہمارا مائنڈ سیٹ ایک دفعہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے اور ہم لوگ سٹیبل ہو جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہے اور اس غلطی کو ہم نے دوبارہ نہیں دہرانا، تو انشاءاللہ العزیز میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر ہم لوگ مار نہیں کھانے والے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا میں یہی مقصود کر رہا تھا، یہی مجھے کہ بہت زیادہ اللہ پاک کے فضل میں نے ضرورت جانی اس چیز کو، کہ میں نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز آپ لوگوں سے شیئر کروں جو آج کل آئے دن ہم لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کافی راستے سے مجھے گزرنا ہوتا ہے، تو اکثر ایسی بے اصولیاں ہو جاتی ہیں راستے میں ہم جیسے لوگوں سے، ہم جیسے بھائیوں سے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، زندگی گزارنے کے کافی سارے آداب ہیں۔ وہ آداب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب قرآن مجید کے سورس سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں سے اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں سے روشناس کرایا ہے۔ اب ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی بات ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی محنت کر کے اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا ٹرینڈ چینج کر لیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت جلد ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، بہت جلد ہم اس معیار پہ آ جائیں گے جس معیار پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے
وہ یہ کہ قبلہ رخ ہو کر ایسی غلطیاں کرنا، یعنی کہ جو مکروہ کام ہوتے ہیں قبلہ رخ کر کے اس کو کرنا، اور جو ہے نا میرے بھائیو بزرگوں دوستو وہ کام تو ہم نے آلریڈی کرنا ہے، وہ کام تو جو بھی ہماری ضرورت کا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ اس سے پہلے تھوڑی سی اپنی توجہ سیٹ کر لیں، اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ بھائی یہ جو کام ہے یہ میری ضرورت ہے، اور اگر اس کو میں اس سائڈ سے اس ڈائریکشن کو چینج کر اس حساب سے کروں گا تو اس سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے، اور اگر میں اس طریقے کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے پہ یا جو من میں ہے اس کے مطابق میں چلوں تو پھر جو ہے اس میں میرے لیے ہلاکت ہے۔ یہ تھوڑی سی جو ہے نا ڈائریکشن ہے، تھوڑی سی بس اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر جب ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنا، اپنی ضرورت کو پوری کرنا، قبلہ رخ ہو کر میرے بھائیو بزرگوں دوستو پاؤں بچھا کر نیند کرنا، آرام کرنا، یا قبلہ رخ ہو کر تھوکنا، اور قبلہ رخ ہو کر میرے بھائیو بزرگوں دوستو اس طرح کئی جو ہے نا ایسی غلطیاں، قسم کے لیے قبلہ رخ ہو کر ہم لوگ قسم کھاتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے اوائڈ کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس کے لیے بہتر طریقہ کون سا ہے، اور آیا اس کا گناہ کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس کام سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے پرفارم کیا جائے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ادروائز میرے رب ذوالجلال جو ہے بڑا کریم ہے، اگر ایک بندہ غلطی کر لیتا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اس نے غلطی بھی کرنی ہے، اس نے خطا بھی کرنی ہے، لیکن اگر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے اور میں اس کو ندامت ہوتی ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی طرف گڑ گڑا کے یہ حاضر ہوتا ہے، گڑ گڑا کے روتا ہے، اور اپنی گناہ پہ، اپنی خطا پہ، چھوٹی ہے یا بڑی، اس پہ ندامت کرتا ہے، عجز کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے کہ اے میرا اللہ، تو میرا خالق اور مالک، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور اے اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، کارساز تھا، کارساز ہے، کارساز رہے گا، اور میری زندگی کا کوئی بھی عمل چاہے بڑا ہے، چھوٹا ہے، دن کی روشنی میں ہے یا رات کے اندھیرے میں ہے، آپ سے یا اللہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر چیز پہ آپ قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو آپ جانتے ہیں۔ میری اس خطا کو بھی آپ نے دیکھا جو میں نے کیا، اور مجھ سے جو سرزد ہوئی ہے، اللہ آپ اس پہ خبردار ہو، لیکن کوئی دوسرا تھرڈ پارٹی یا سیکنڈ پارٹی جو ہے نا، کوئی تھرڈ پارٹی سے باخبر نہیں ہے، تو اے اللہ مجھے معاف کر، میری خطا کو معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ آئندہ میں اس طرح پرفارم نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، میرا رب جو ہے وہ بہت کریم ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرا قریب ہو جا، میں تجھے ایسا خوش کر دوں گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے لوگوں سے تو اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب خطا ہو جاتی ہے اور یہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، بات یہ چلی تھی کہ اگر ہم لوگ روٹین کے حوالے سے اپنا کوئی تقاضا پورا کر رہے ہیں، یعنی کہ ابھی سفر پہ ہیں یا راستے میں جا رہے ہیں اور سفر پہ ہیں، کئی ویران راستے میں ہیں یا صحرا میں ہیں یا کسی شہر میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں، اور یا جو ہے نا میرے بھائیو بزرگو دوستو کسی بھی لوکیشن پہ ہیں، اور ہمیں حاجت آ گئی، حاجت مین ہمیں شیشو کی ضرورت پڑ گئی، چھوٹا پیشاب کی ضرورت پڑ گئی، اب اس کو ہم کس طریقے سے پرفارم، سب سے پہلے ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھئی ہم نے پہلے قبلے کے تعین کرنا ہے کہ قبلہ کا رخ کس ڈائریکشن پہ ہے، اس طرف ہے، بیک سائڈ پہ ہے، رائٹ ہے، لیفٹ ہے، اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت کا تعین کر کے پھر ہم لوگوں نے میرے بھائیو بزرگو دوستو اپنی پیٹھ کو شمال کی طرف کر لینا ہے، اور اپنا چہرہ جو ہے جنوب کی طرف کر لینا ہے۔ اپنی واش روم میں یا کہیں اگر سفر پہ ہیں، راستے میں ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں کھیت میں آپ کرتے ہو، یا جو ہے نا میرے بھائی بزرگو دوستو کہیں روڈ یا کہیں پہ کوئی ایسی پردے والی جگہ ہو جہاں پہ آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جہاں پہ کسی کی آمد و رفت یعنی کہ ہماری ماں بہنوں کی نہ ہو، با پردہ بھی انسان ہو، تو اس صورت میں آپ جنوب کی طرف منہ کر کے اپنا چہرہ کر کے آپ چھوٹا پیشاب اپنے ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک سنت طریقہ ہے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ کو میں بٹھانے کا طریقہ بھی بتا دوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دو پاؤں کی مدد سے بیٹھنا ہے، اپنا ناڑا کھول کے، اور یہ جو ہاتھ ہے اس کو یہاں رکھ کے میرے بھائی بزرگ دوستو سنت طریقے سے اپنی ضرورت پوری کر کے
اور پھر اٹھ کے اپنا ناڑا پکڑ کے اور 3 دفعہ غفرانہ کا پڑھ کے بایاں پاؤں اس سٹیپ سے پہلے فارورڈ کرنا ہے اور غفرانہ کا 3 دفعہ پڑھ کے اپنی ضرورت پوری کر کے اپنا ناڑا باندھ کے اپنے آپ کو سیٹ کر کے پھر جو ہے نا اپنے ہاتھ وغیرہ دھلائی کر کے صابن سے کر لیں تو یہ بیسٹ ہے. یہ ایک سنت طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے، رات کو اٹھتے آپ نیند میں سو رہے، آپ نیند میں ہو، رات کو آپ کو تھوک کی ضرورت پڑ گئی ہے، انسان ہے اور اس کو جو ہے نا اس کی مطلب ہے کہ یا کوئی بیماری ہے یا اس کو مطلب ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی اس کو یہ تھوکے یا کوئی ایسی اسمیل اس پہ لگی، تو پھر بھی اس کو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرے کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے. قبلہ کی طرف جو ہے نا قبلہ رخ ہو کے اس نے نہیں تھوکنا، بلکہ اس نے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ، جنوب کی سائڈ پہ اس نے تھوکنا ہے. کیونکہ ہمارا رائٹ پہ جو پہلا جو ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ کریم نے وہ یعنی کہ وہ رخ تبدیل ہوا، پھر بیت اللہ شریف اب جہاں پہ ہے یعنی کہ ویسٹ میں، تو جو ہے نا نارتھ اور ویسٹ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں. تو آپ لوگوں نے ساؤتھ کی طرف جو ہے نا اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور تھوکنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اس حساب سے اگر آپ لوگوں نے بڑا پاخانہ کرنا ہے مثال اور آپ باتھ روم میں، تو باتھ روم کا رخ بھی ایسی پوزیشن میں ہو. اگر آپ گھر میں باتھ روم بناتے ہیں تو سب سے پہلی ڈائریکشن آپ کے باتھ روم کی یہ ہونی چاہیے کہ بھائی کہ میرے باتھ روم کا جو رخ ہو جہاں پہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھیں، تو اپنا جو کموڈ ہے یا انگلش ہے یا انڈین ہے اس کو جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ قبلہ رخ ہم لوگ نہ ہوں. تو آپ لوگوں نے یعنی کہ اس کی جو پیٹھ ہے وہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ یعنی کہ پیٹھ جو ہماری ہے وہ نارتھ کی طرف آئے یعنی کہ شمال کی طرف، اور جو ہمارا فرنٹ ہے وہ جنوب کی یعنی کہ ساؤتھ کی طرف ہو. تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے، چاہے چھوٹے کے لیے ہو چاہے بڑے کے لیے ہو. اسی حساب سے آپ لوگوں نے یعنی کہ تھوکنے کے لیے بھی یہی ڈائریکشن آپ نے لیفٹ یعنی جنوب والی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بڑی ضروری چیزیں. اسی طرح آپ لوگ سوتے ہو، سفر پہ ہو یعنی کسی کے گھر مہمان ہو، تب بھی آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں بھئی قبلہ کس طرف ہے، کیونکہ قبلے کی طرف ہم لوگوں نے پاؤں نہیں پھیلانے. اگر کوئی ہم سے یعنی کہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ جی یہ آپ اس طرف سو جائیں اور مطلب اس نے سرانہ اس طرف ہمارا رکھا ہو، تو آپ پہلے پوچھ لیں کہ جی میں نے رات گزارنی ہے اور میں نے جو نہیں قبلہ کس طرف ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے جی قبلہ اس طرف ہے. تو آپ نے قبلے کی طرف سر کرنا ہے اور یا نارتھ کی طرف آپ سر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس بازو کو اس ہاتھ کو نیچے رکھ کے جی اور اپنے پڑھنے کو تھوڑا سا یعنی کہ اکٹھا کر کے، اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سنت طریقے سے سونا یہ ایک سنت عمل ہے. انسان کی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہر حالت میں آپ جو ہے نا پرفارم کرنے والے بنیں کہ بھئی میں اے اللہ میں تیرا عاجز و فقیر بندہ، میں تیرا تابعدار، اور یا اللہ یہ آپ کے حقوق ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس طریقے سے جب ہم پرفارم کریں گے جب ہم تھوکیں، اور اس حساب سے تھوکنے میں جو ہے نا قبلہ یعنی قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے. چھوٹا بول یعنی چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طریقے سے سونے کے لیے پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف نہیں پھیلانے چاہیے. اور اس حساب سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یعنی کہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کلی کرتے ہو، کلی کا پانی بھی آپ احتراماً جو ہے اگر آپ کے دل میں احترام ہے قبلے کا، تو تب بھی کلی کا گندا پانی بھی آپ یعنی کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ کچھ چند چیزیں تھیں جو بہت ہی زیادہ. اور یہ جو ہے نا قبلہ رخ تھوکنا، قبلہ رخ جو ہے میرے بھائی پاؤں پھیلانا یا قبلہ رخ چھوٹا پیشاب کرنا یا بڑا پیشاب، یہ حرام ہے. حرام سمجھتے ہیں نا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے خلاف ایک کام پرفارم ہو یا ہم لوگ پرفارم کریں اس کو. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ حرام ہے. حرام کو آپ کو پتہ ہی ہے حرام کیا ہوتی ہے. جیسے کہ ایک خنزیر کا گوشت جو ہے مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے. تو اب ایک بندے پہ خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، یا ایک جانور ہے وہ مردار ہو جاتا ہے یعنی کہ سانسیں اس کی چلی جاتی ہیں یعنی کہ مر جاتا ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد پھر چھوڑا پھیرا جائے، یا کوئی مرغی مر جاتی ہے، حلال چیز اس طرح سے مر جاتی ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں یعنی تکبیر پڑھنے سے پہلے، تو اس کا کھانا حرام ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے نا قبلہ کی طرف منہ یعنی کہ تھوکنا، پاؤں پھیلانا اور یعنی اپنی حاجت پوری کرنا یہ حرام ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. یہ بہت ہماری بیسک ضرورت تھی.
چاہا کہ یہ عمل میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اپنی چھوٹی ویڈیو کے وسادت سے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید آپ لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتا، دل چاہتا ہے کہ بہت ہی آپ لوگوں سے قیمتی باتیں کروں۔ بہر کیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کم وقت میں اچھی سے اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ سپورٹ کریں گے، آپ لوگ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی زندگی اپنے لیے آسان بنائیں۔ کسی کے لیے اپنے گھر کے سیٹ اپ کو، اپنی زندگی کو قطعاً خراب مت کریں۔ سب سے پہلے سوچیں کہ یہ کام غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے گا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سارے مسئلے آپ کے سولو ہو جائیں گے، اور اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، میرے چینل کے قریب بنتے رہیے گا۔ چینل کو اگر ہو سکتا ہے تو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اینڈ ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ عزیز بہت ہی قیمتی باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش آباد رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔